السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لا کہاں کروڑہاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں تاریخ بیت المقدس کی چوتھی نشست لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگارہ ہم تمام کو قبل اول کی تاریخ، اس کے مقام، اس کے مراتب، اس کے پرانے واقعات اور داستان کو پڑھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہی ہم تمام مسلمانوں کو ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، جنہوں نے قبل اول کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ حضرات، ہماری اور آپ کی گفتگو کا اختتام اس واقعے پر ہوا تھا جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری مرحلے میں آزادی بیت المقدس کے لیے، بیت المقدس کی تطہیر کے لیے ایک لشکر تیار کیا، جس کے قائد، جس کے امیر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ اور حضرات، لشکروں کے بھیجنے کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا لشکر کیوں بھیجا، یہ بھی آپ جانتے چلیں، تاکہ ہمارے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہوں وہ نکل جائے، اور کوئی بھی ظالم، کوئی بھی اسلام کا دشمن سننے کے بعد الزام اور تہمت لگانے کی جرات کوشش نہ کر سکے اسلام پر اور اہل اسلام پر، کہ ہمارے اسلاف نے بالخصوص امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے محاذ پر مجاہدین کا لشکر کیوں بھیجا،
لشکر کے بھیجنے کے پیچھے مقاصد کیا تھے، کیا مجبوریاں تھیں کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا؟ آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ ہوئی مسلمانوں کے درمیان اور اہل کفر کے درمیان، بہت سارے دفعات، بہت سارے مقدمات، بہت سارے شرائط نافذ کیے گئے۔ اب مسلمانوں اور کفر کے درمیان لڑائیاں غالباً بند ہو چکی تھی، امن کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ ادھر کفار و مشرکین نے بدعہدی کرنے کی کوششیں کرنی شروع کر دی، جو شرائط لاگو کیے گئے تھے ان شرطوں کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ 8 ہجری میں جب دیکھا کہ حالات سازگار ہیں تو سفرا کی قاصدین کی ایک گروپ تیار کیا، ان کو خطوط دے کر کے مختلف شہروں، مختلف بادشاہوں کی طرف روانہ کیا، اسلام کی دعوت دے کر کے کہ جاؤ فلاں بادشاہ کے پاس یہ خط لے کر کے جاؤ اور اسے اسلام کی دعوت دو، اسلام کی حقیقت بتلاؤ، کیونکہ دنیا والوں کو یہ اسلام نیا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک نیا مذہب ہے، یہ ایک جھوٹا مذہب ہے، اس مذہب میں جو ہے فراڈ ہے، اس مذہب میں مکاری ہے، یہ اس مذہب کے پیچھے کوئی گندی سازش ہے، اس لیے جا کر کے واضح کر کے آؤ فلاں بادشاہ کے پاس، فلاں بادشاہ کے پاس، فلاں بادشاہ کے پاس۔ انہی سفیروں میں سے ایک سفیر جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دے کر کے قیصر روم کے پاس روانہ کیا کہ یہ میرا خط لے جاؤ روم کے بادشاہ کو دے دو۔ اور وہ صحابی رسول جو بحیثیت سفیر روانہ ہو رہے تھے ان کا نام تھا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حارث بن عمیر ازدی کو اللہ کے نبی نے اپنا سفیر بنا کر کے ایک رقعہ دے کر کے خط دے کر کے قیصر روم کی طرف روانہ کیا۔ یہ اردن کے قریب مقام موتا میں جب پہنچے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا شرجیل بن عمر غسانی، شرجیل بن عمر غسانی کو جب احساس ہوا، اسے پتا چلا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہے، تو اس ظالم نے گستاخی کیا۔ مسلمانوں نے کبھی کسی کو الحمدللہ چھیڑا نہیں ہے، جہاں کہیں جنگیں ہوئی ہیں، جہاں کہیں فتنے ہوئے، جہاں کہیں اختلافات ہوئے، وہاں پر غیروں کی سازش تھی۔ شرجیل بن عمر غسانی نے جب قاصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑا، اسے معلوم ہوا یہ قاصد رسول ہے۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ صحابی رسول حضرت حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، سرزمین مدینہ سے میں آیا ہوں اور قیصر روم کے پاس میں جا رہا ہوں، یہ نبی کا خط میرے پاس ہے۔ اس ملعون نے، اس بدبخت نے اس صحابی کے ساتھ جو گستاخی کیا، ہاتھ اور پاؤں باندھ کر کے بڑے بے بڑے بے دردی سے تڑپا کر کے صحابی رسول حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا۔ ادھر اللہ کے نبی کو جب خبر ہوئی کہ ہمارے قاصد کے ساتھ ایسا ایسا برتاؤ کیا گیا ہے اور یہ ظالم جو ہے، قاتل جو ہے شرجیل بن عمر غسانی ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مقام موتا کی طرف چڑھائی کی تیاری کیا اور مجاہدین کی ایک لشکر تیار کی، جس کے قائد اول زید بن حارثہ کو بنایا، قائد دوم حضرت جعفر بن ابی طالب کو بنایا، اور قائد سوم یعنی تیسرے قائد، تیسرے نمبر پر ان دونوں کے غیر موجودگی میں یا ان دونوں کے ساتھ کوئی حادثہ واقع ہوتا ہے تو تیسرے نمبر پر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا کہ آپ تیسرے قائد ہیں اس لشکر کے۔ یہ لوگ ابھی سفر میں تھے،
قیصر روم ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے شاہ روم نے تقریباً 1 سے 2 لاکھ کے درمیان ایک عظیم لشکر لے کر کے مقام موتا میں خیمہ زن ہو گیا۔ اب یہ موتا کے قریب پہنچے اسلامی لشکر تو انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑی لشکر یہود لے کر کے مقام موتا میں خیمہ زن ہے۔ اب کیا ہوگا؟ زید بن حارثہ تھوڑا بوکھلائے، گھبرائے، جعفر بن ابی طالب کو بھی گھبراہٹ ہوئی، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک بڑے ہی جوشیلے انداز میں آپ نے خطبہ دیا کہ مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انتقام کے لیے روانہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں رومیوں کے سر کو کچلنے کے لیے بھیجا ہے، ہمیں دوبارہ مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ ہمیں پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم نے جو ہے کامیابی حاصل کیا تو سرزمین کے غازی بنیں گے، اور اگر ہمیں موت واقع ہوئی تو الحمدللہ جام شہادت نوش ہوں گے، دونوں صورتوں میں ہم لوگوں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، لہذا ہم واپس جانے والے نہیں ہیں۔ مقام موتا میں پہنچے، اللہ کے نبی نے نصیحت کیا تھا، میرے یاروں جنگ کے لیے پہل نہ کرنا، کسی پر حملہ نہ کرنا، بچوں کو نہ مارنا، بڈھوں کو نہ مارنا، عورتوں کو نہ مارنا، کسی کا گھر نہ اجاڑنا، درختیں نہ کاٹنا، کسی گھر میں آگ نہ لگانا، کہیں بھی کسی بھی دھرم گرو، کوئی بھی دھرم گرو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا وہ دھرم گرو ہے، وہ اس مذہب کا اگر عالم ہے اور وہ اپنے جو ہے عبادت خانے میں بیٹھا ہے، اس کو نہ ستانا، اسے نہ چھیڑنا، اور یاد رکھنا سب سے پہلے مذہب اسلام کی سچائی اس کے سامنے پیش کرنا، مذہب اسلام کی حقیقت بتانا، اگر وہ نہیں مانے گا تو تم آزاد ہو، مذہب اسلام کی حقیقت کو اگر ایکسپٹ کرتا ہے، مان لیتا ہے، اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، لیکن اگر وہ مانتا نہیں ہے تو تم آزاد ہو۔ بہرحال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کیا کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے قاصد ہیں، ہم لوگ لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ تمہیں سمجھانے آئے ہیں، تمہیں ایک سیدھا راستہ بتانے آئے ہیں، لیکن ظالموں نے بغیر کچھ سنے اور بغیر کچھ جو ہے جواب دیے برجستہ انہوں نے تیروں اور تلواروں سے جو حملہ شروع کر دیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہاں تک کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کے نبی سرزمین مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر کے مقام موتا کا نقشہ بیان کر رہے ہیں، دیکھو میرے صحابی زید بن حارثہ نے جام شہادت نوش کیا ہے، شہید ہو گئے ہیں، اس کے بعد پھر خبر دے رہے ہیں دوسرے قائد جعفر بن ابی تیار جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں، انہوں نے جھنڈا سنبھالا ہے، اچانک آپ خبر دے رہے ہیں ایک ظالم نے میرے جعفر کے بازو پر جو ہے تلوار ماری، ان کا دایاں بازو کٹ کر کے زمین پر گر گیا، انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو سنبھالا ہے، دوسرے ہاتھ پر ایک ظالم نے تلوار ماری، دوسرا ہاتھ بھی کٹ کر کے زمین پر گر گیا، انہوں نے اپنے سینے سے جھنڈے کو سنبھالا ہے، تیسرے مرتبہ ظالم نے حملہ کیا، اتنی زوردار تلوار ماری کہ حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم 2 ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ یہ وہ موقع ہے، یہی وہ شہادت ہے جس شہادت کی بنیاد پر لسان نبوت نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالجناحین طیار کا لقب دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب طیار، جناحین یعنی 2 بازو والے، ان کے 2 بازو کٹے، شہید ہوئے، رب العالمین نے اس کے بدلے میں جنت کے اندر انہیں 2 پر عطا کیے۔ اللہ کے نبی نے بشارت سنائی، تیسرے قائد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، وہ بھی مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ظالموں نے ان کو بھی شہید کر ڈالا۔ اب مسلمانوں نے حالات بڑے پیچیدہ تھے، مسلمان تباہی کی طرف بڑھ رہے تھے، اہل اسلام شکست خوردہ ہونے والے تھے، آپسی مشورے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کا دستہ سنبھالا اور انہوں نے قیادت شروع کر دی۔ یہ وہ موقع ہے، یہی وہ جنگ ہے، جنگ موتا، جس جنگ میں حضرت خالد بن ابی ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے غالباً 9 تلواریں ٹوٹی تھی۔ اسی جوش اور بہادری کو لے کر کے، اسی جوش و بہادری کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے لسان نبوت نے حضرت خالد بن ابی ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ سے خطاب کیا، سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اسی جوش اور بہادری کی بنیاد پر۔
مسلمان مقابلہ کر رہے تھے. مسلمانوں کی تعداد غالباً 2 سے 3 ہزار کے درمیان تھی اور مخالف دشمنان کی تعداد جو تھی غالباً 1 سے 2 لاکھ کے درمیان. اتنی عظیم لشکر سے، وہ بھی اس زمانے کے سپر پاور تھے. وہ ایسی سپر پاور طاقتوں سے مٹھی بھر جماعت کا ٹکرانا، یہ ان کے جذبات ثابت کر رہے ہیں، یہ ان کے ایمان کی سچائی بتا رہے ہیں، یہ ان کے ایمانی قوت کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کی ایمانی قوت کتنی تیز، کتنی زیادہ تھی، کتنی مضبوط تھی، کتنے طاقتور تھے، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، رب پر ان کا یہ یقین کتنا گہرا تھا، کتنا مضبوط تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کی قیادت سنبھالی، بڑی جوش اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن مسلمانوں کی تعداد بڑی کم تھی، انتظامات برابر نہیں تھے، وسائل کی فراہمی نہیں تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی دور اندیشی سے مجاہدین اسلام کو بچا کر کے مدینہ واپس آ گئے. یہ جنگ نہ تو وہ جیتے نہ تو ہارے، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہوئے. یہ وہ پہلا مقابلہ تھا کہ مسلمان مدینہ سے باہر کسی غیر ملک میں جا کر کے مٹھی بھر جماعت میں ہونے کے باوجود بھی لاکھوں کی تعداد سے ٹکرائے تھے. دنیا کے لوگوں کو ایک پیغام دیا تھا، یہ پیغام دیا تھا کہ اسلام اور ایمان کو ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے موت سے گھبراتے نہیں. ان کے جوش شہادت کو دیکھ کر کے رومی جنگجو گھبرا گئے، ان کے پسینے چھوٹ گئے کہ مٹھی بھر جماعت ہونے کے باوجود بھی اتنی جوش، اتنی بہادری، اتنی ہمت، اتنی تڑپ کے ساتھ مقابلہ کرنا. ان کے دماغ کام نہیں کر رہے تھے. اور جب یہ واپس آئے، اب دوبارہ اللہ کے نبی نے اپنے اس قاصد کے انتقام کے لیے اور سرزمین بیت المقدس کی آزادی کے لیے دوبارہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا. یاد رکھنا، رب العالمین اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، اپنے اچھے بندوں کی، اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. شرط ہے ہم اور آپ نیک بن جائیں، شرط ہے ہم اور آپ سچے مومن بن جائیں، شرط ہے کہ ہم اور آپ ایمان اور ایمانیات کے تقاضوں کو، اس کے مطالبات کو پورا کرنے والے بن جائیں. اللہ رب العالمین کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور رہے گی، بشرطے کہ ہم مومن بن جائیں. رب العالمین نے تو اعلان کر دیا، عرش پر بیٹھنے والے رحمان نے یہ کہہ دیا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کائنات کے لوگوں، کامیابیاں تمہاری مقدر ہے، کامیابیاں تمہارے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، عروج یہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور بلندیاں تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی. شرط ہے کہ تم سچے مسلمان بن جاؤ. اچھے اور نیک بننے کا مطالبہ کیا، عرش والے نے مدد کا وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے کہ مدد ہم کریں گے، اچھے تم بن جاؤ. اور آج یہ ظالم اسلام اور اہل اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام یہ دہشت گرد ہے، دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہمارے مذہب کی یہ تعلیم نہیں ہے، ہمارے مذہب میں دہشت گردی نہیں ہے، ہمارے مذہب کو ماننے والے دہشت گرد نہیں ہوتے، دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتے، دہشت گردی کی نشر و اشاعت نہیں کرتے. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، آتنکواد کے خلاف ہیں. وہ آتنکواد چاہے مذہب اسلام کا ہو یا کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہم اسلام کے ماننے والے آتنکواد کے خلاف ہے. اپنا باپ بھی اگر آتنک پھیلاتا ہے تو اس کے خلاف ہے، غیر نہیں، اپنا سگا بھائی، اپنا باپ جس کے لطفے سے پیدا ہوئے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم آتنک اور آتنکواد کے خلاف ہیں. اپنا باپ بھی اگر آتنک پھیلاتا ہے، اگر وہ کرائم کرتا ہے، اگر وہ جرائم کرتا ہے، اگر وہ انسانیت کو کا خون کرتا ہے، فتنہ و فساد برپا کرتا ہے، تو ہم اسلام کے ماننے والے اس کے خلاف ہیں، چاہے وہ اپنا سگا ہی کیوں نہ ہو، اپنا قریبی ہی کیوں نہ ہو. اقربا پروری ہمیں حق بولنے سے، اقربا پروری حق کی طرف جانے سے، انصاف کرنے سے بالکل بھی ہمیں روک نہیں سکتی ہے.
اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں آزادی بیت المقدس اور اپنے قاصد کے انتقام کے لیے دوبارہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر تیار کیا. لشکر کے کیا قائد اعظم جسے بنایا وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روگٹے کھڑے کر دینے والے واقعی ہیں یارو, روگٹے کھڑے کر دینے والے. یہ اسامہ بن زید کون ہے؟ غلام ابن الغلام ہے, یعنی غلام کے بیٹے غلام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جبکہ اس جماعت میں, اس گروپ میں, اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, جرنیل صحابہ موجود ہیں, کبارے صحابہ موجود ہیں, سرداران قریش موجود ہیں, رؤسائے مکہ موجود ہیں, بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں. عمر جیسی شخصیت موجود ہے, ابو بکر جیسی شخصیت موجود ہے, خالد بن ولید جیسی شخصیت موجود ہے, عبیدہ بن جراح جیسی شخصیت موجود ہے, عمر بن عاص جیسی شخصیت موجود ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اسامہ بن زید کو امارت دے کر کے, قیادت دے کر کے, قائد اعظم بنا کر کے دنیا کے لوگوں کو میسج دیا کہ تاکہ کسی کے ذہن میں کبر و غرور کا, نخوت کا کیڑا سانس لے رہا ہو تو اپنے کبر و غرور کو توڑ دے اور وہ سمجھ جائے کہ مذہب اسلام اخوت کی, بھائی چارگی کی, مساوات کی درس دیتا ہے, برابری کی دعوت دیتا ہے. یہاں پر کاسٹ نہیں دیکھا جاتا, یہاں برادری نہیں دیکھی جاتی. یہ کس برادری کا ہے؟ یہ فلاں برادری کا ہے, شاہ برادری کا ہے, شیخ برادری کا ہے, چودھری برادری کا ہے, سید برادری کا ہے, کسی بھی برادری کا ہے. عرش والے نے بیان کیا یہاں برادری کی وجہ سے کسی کو مقام اور بلندی نہیں دی جاتی ہے. عرش والے کے نظر میں کسی کو عروج ملتا ہے, کسی کو معراج عطا ہوتی ہے, کسی کو بلندی ملتی ہے. عرش والے کے نظر میں تقویٰ کی بنیاد پر, اچھائی اور سچائی کی بنیاد پر, ایمانیات پر عمل کرنے کی بنیاد پر عرش والا کسی کو بلندی عطا کرتا ہے. چودھری ہونے کی بنیاد پر نہیں, سید ہونے کی وجہ سے نہیں. آپ کسی بھی کاسٹ کے جو ہے برادری سے ہیں, اگر آپ کا ایمان سچا ہے, آپ کا یقین مضبوط ہے, اللہ رب العالمین سے آپ بالکل قریب ہے, اللہ کے نظر میں سب سے اعلیٰ مقام والے ہیں, سب سے عروج والے ہیں, سب سے وہ جو ہے بلندی والے ہیں اللہ کی نظر میں. رب العالمین نے بیان فرمایا دنیا کے لوگوں یہ جو میں نے برادریوں میں تقسیم کر دیا ہے, برادریوں میں تقسیم کر دیا ہے فخر کرنے کے لیے نہیں, ایک دوسرے پر جو ہے فخر جتانے کے لیے نہیں, بلکہ اس لیے میں نے تم کو بانٹا ہے الگ الگ گروہوں میں, الگ الگ جماعتوں میں, الگ الگ برادریوں میں, جو تمہیں پیدا کیا, تمہارا وجود جو ہم نے بخشا ہے, اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو آسانی کے ساتھ. پہچاننے میں آسانی کے لیے عرش والے نے ہمیں برادریوں میں تقسیم کر دیا. تو اللہ کے نبی نے غلام ابن الغلام کو جو قائد بنا کر کے روانہ کرتے ہیں تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے مقصد قاصد کے انتقام کے لیے جو ان کے قاصد کو بے دردی کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں باندھ کر کے مقام موتا میں ذبح کیا گیا. ان کے صحابی رسول حضرت حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے, ہاتھ کاٹے گئے, پاؤں کاٹے گئے, انہیں ذبح کیا گیا. اس کے انتقام کے لیے انتقاماً اللہ کے نبی نے اپنے زندگی کے آخری مرحلے میں دوسرا لشکر تیار کیا, اور دوسرا مقصد آزادی بیت المقدس, تطہیر بیت المقدس تھا, تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کے نبی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رسول ہونے کے باوجود, اسلام کے امام اعظم ہونے کے باوجود, آخری پیغمبر ہونے کے باوجود انہوں نے بیت المقدس کی پرواہ نہ کی, بیت المقدس کی فکر نہ کی, آزادی بیت المقدس کا انہوں نے کوئی بھی پرواہ نہیں کیا, تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے انہوں نے کوشش نہیں کیا. اللہ کے نبی نے آزادی بیت المقدس کی بنیاد اپنے زندگی کے آخری ایام میں ڈال دی تھی, اور یہ نصیحتیں کی تھی کہ یارو بیت المقدس کی آزادی کے لیے پوری کوششیں کر ڈالنا, قربانیاں دے دینا, اپنے خون بہا دینا, یہ تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے آسانیاں فراہم کریں گے. لشکر اسامہ بن زید مدینہ سے نکلا, مقام جرف تک پہنچا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی انتقال پا چکے ہیں, آپ اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں, آپ وفات پا چکے ہیں. یہ خبر پوری دنیا میں, پورے عالم میں, اور بالخصوص عالم اسلام میں بجلی کی طرح سے بڑی تیزی سے پھیل گئی, اور جماعت صحابہ پر بجلی بن کر کے یہ خبر گری. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر بہت بڑا صدمہ تھا, بہت بڑی بے چینیاں تھی, صحابہ کرام پریشان تھے. اب کیا ہوگا؟ غیر اسلام, دشمنان اسلام مزہ لے رہے تھے, اب اسلام ٹوٹ جائے گا, اسلام والے اسلام منتشر ہو جائیں گے, اسلام کا شیرازہ بکھر جائے گا. لیکن انہیں مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ نہیں, مسلمانوں کی حقانیت کا, مسلمانوں کی سچائی کا اندازہ نہیں, جس کا لگام, جس کی نکیر, جس کا ایکسیلیٹر, جس کا کنٹرول
اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. ہم مسلمانوں کا کنٹرول وہ عرش والا ہے. عرش کی کرسی پر جو مستوی ہے وہ رحمان ہم مسلمانوں کا کنٹرولر ہے. شرط یہ کہ مسلمانوں ہمیں اور آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یقیناً ہمارا کنٹرولر وہ رب العالمین وہ رحمان ہے جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اور جس کا کنٹرولر، جس کی نکیل رب العالمین کے ہاتھ میں ہو جائے وہ غلط راستے پر نہیں جا سکتا یارو، غلط نہیں کر سکتا، آتنک نہیں پھیلا سکتا، دہشت کی تعلیم نہیں دے سکتا، دہشت گردی کی نشر و اشاعت نہیں کر سکتا. وہ انسانیت کی ترویج کرتا ہے، انسانیت کے جو ہے بھلائی کے لیے نشر و تعلیمات کو نشر و اشاعت کرتا ہے، غلط قدم نہیں اٹھاتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہیں. اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کے تجہیز و تکفین کے بعد بڑا ہی بھیانک منظر مسلمانوں کے سامنے، بالخصوص صحابہ کرام کے سامنے آیا. بڑا بھیانک منظر، بڑی بے چینیاں تھیں، بڑے اختلافات تھے نبی کے وفات کے بعد. صحابہ کرام نے فی الفور آپسی مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بنایا. اور جب یہ خلیفۃ المسلمین بنے، انہوں نے سب سے پہلا مشن جو اپنا بنایا لشکر اسامہ کی روانگی. کیونکہ لشکر اسامہ کے لیے جو جھنڈا تیار ہوا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ جھنڈا تیار کیا تھا. سفید کلر کا وہ جھنڈا تھا اور جھنڈا دیا تھا اپنے مبارک ہاتھوں سے. کس کو؟ حضرت اسامہ بن زید کو دیا تھا. اور نصیحتیں کی تھی، اسامہ بن زید، اسامہ یاد رکھنا، غلط نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، ظلم نہ کرنا، انسانیت کا گلا نہ گھونٹنا، کسی کے گھر میں آگ نہ لگانا، عورتوں پر حملہ نہ کرنا، بچوں کو نہ ستانا، بزرگوں پر حملہ نہ کرنا. بڑے پیار بھرے انداز میں اللہ کے نبی نے اپنے چہتے صحابی اسامہ بن زید کو نصیحت کر کے اور وہ جھنڈا دیتے ہوئے روانہ کیا تھا کہ تم بیت المقدس کی آزادی کے لیے جا رہے ہو، بیت المقدس کی تطہیر کے لیے جا رہے ہو، بیت المقدس آزاد کرانے کے لیے جا رہے ہو، حضرت حارث بن عمیر ازدی کے جو ہے انتقام کے لیے جا رہے ہو. بڑی دانشمندی کے ساتھ قدم اٹھانا، کسی پر ظلم نہ ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہونے کے بعد سب سے پہلا قدم جو اٹھایا لشکر اسامہ کو روانہ کریں گے. صحابہ کرام پریشان ہیں، چونکہ جوانب مدینہ سے ارتداد کی بو آ رہی تھی، مرتدین کی خبریں آ رہی تھی، طرح طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی تھی. آج فلاں شہر مرتد ہو گیا، فلاں گاؤں کے لوگ مرتد ہو گئے، فلاں گاؤں والے اسلام چھوڑ چکے ہیں، فلاں گاؤں والے کفر اختیار کر چکے ہیں، فلاں گاؤں والے کافرانہ راستے پر جو ہے بڑی تیزی سے روا اور دوا ہے. صحابہ کرام بہت بے چین تھے کہ اب کیا کریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم تمام محاذ پر کام کریں گے، مختلف محاذوں پر ہم کام کریں گے اور بیک وقت کام کریں گے. دنیا دیکھنا چاہتی ہے، دنیا ہمیں کمزور کرنا چاہتی ہے، ہماری کمزوری کا جو ہے غلط فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، لیکن رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ ہے. صحابہ کرام پریشان ہیں. امیر المومنین حالات بڑے ناگفتابے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، حالات بڑے پرخطر ہیں. کیا ہی بہتر ہوتا لشکر اسامہ کو روک لیا جاتا. ایسی خبریں سننے میں آ رہی ہیں جوانب مدینہ سے کہ مدینہ کے اطراف میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی لشکر تیار ہے کہ کسی بھی وقت وہ لشکر مدینہ پر حملہ کر سکتی ہے. لہذا ابو بکر بہتر ہوگا کہ لشکر اسامہ کو مقام موتا کی جانب روانہ نہ کیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہنے لگے یارو تم مشورہ دے رہے ہو، تم ہم پر دباؤ ڈال رہے ہو کہ لشکر اسامہ کو روانہ نہ کرے. اللہ کی قسم ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی جرات نہیں ہے جس گراہ کو نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہو، جو جھنڈا نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تیار کیا ہو، اور قائد اعظم اسامہ بن زید کو جو جھنڈا تھمایا ہو. یہ ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی جرات نہیں کہ وہ گراہ اپنے ہاتھوں سے کھول دے. یہ گراہ نبی نے لگایا، لشکر تیار کیا ہے محمد الرسول اللہ نے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اس لشکر کی روانگی سے روک دے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس لشکر کے روانہ ہونے سے مانے نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام پریشان ہے، اب کیا ہوگا. حضرت عمر کو بھیجتے ہیں، عمر جاؤ ابو بکر کو سمجھاؤ. بڑے جلالی تھے، آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ابو بکر حالات بہت ہی پرخطر ہے،
ممکن ہے ایک بہت بڑا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ابو بکر نے کہا عمر تم ایک لشکر کے حملے کی بات کر رہے ہو کہ ہماری تعداد کم ہے، اللہ کی قسم تمام کے تمام مسلمان مختلف محاذوں پر نکل جائے، ابو بکر اکیلا مدینہ میں رہے گا اور اسے یہ خبر دی جائے ابو بکر اگر تم اکیلے مدینے میں رہو اطراف مدینہ کے جو ہے درندے ہیں تمہیں نوچ کھائیں گے، تمہیں پھاڑ کھائیں گے، وہ درندے ہمارے نظروں سے بھٹک رہے ہو تو بھی اللہ کی قسم لشکر اسامہ کو نہیں روک سکتے۔ اور یہ بھی خبر دی جائے کہ عائشہ بنت ابی بکر کے جسم کے ٹکڑوں کو مدینہ کے کتے مدینہ کے گلیوں میں نوچ نوچ کر کے کھانے والے ہیں، لہذا اس لشکر کی ضرورت ہے ان کی تحفظ کے لیے، ابو بکر اس لشکر کو روانہ نہ کرو، اللہ کی قسم تو بھی میں اپنی بیٹی کی تحفظ کے لیے بھی اس لشکر کو نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ لشکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی ہے، یہ ہمارے نبی کی زندگی کی آخری مشن ہے، آخری وصیت ہے، آخری نصیحت ہے، آخری تیاری ہے۔ اس مشن کو کیسے ہم فلاپ کر سکتے ہیں؟ ناکام نہیں بنا سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید کے پاس مقام جرف میں آتے ہیں، اسامہ بن زید گھوڑے پر سوار ہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں، اسامہ بن زید احتراماً گھوڑے سے اترنے لگے، ابو بکر کہنے لگے اسامہ تم کو اللہ کے نبی نے گھوڑے پر سوار کیا ہے، قائد اعظم بنایا ہے، اللہ کے نبی نے تمہیں یہ مقام عطا کیا، ابو بکر کو کیا مجال کہ تم سے یہ مقام چھین لے، سوار رہو، بیٹھے رہو۔ گھوڑے کی نکیل پکڑتے ہیں، اسامہ کو نصیحت کرتے ہیں، اسامہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو جاہل لوگ ہیں، اسلام نہیں جانتے ہیں، انسانیت کا احترام نہیں جانتے ہیں، ان کے پاس جانا، سچائی کی دعوت دینا، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، شرک و بدعات سے بچنا، غلط کاموں سے بچنا، ظلم و تعدی سے بچنا، کسی پر زیادتی نہ ہو، نہ جانوروں پر زیادتی کرنا، نہ انسانوں پر زیادتی کرنا، نہ فصلوں پر زیادتی کرنا، نہ کسی گرجا گھر پر زیادتی کرنا، کسی پر بھی زیادتی نہ کرنا، جاؤ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ تقوی کی، طہارت کی، پاکیزگی کی، متانت کی، دوراندیشی کی، دانشمندی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین کا جذبہ دیکھو، روانہ کر دیے اور روانہ ہوئے۔ آپ کا یہ مشن اور اس مشن میں تیزی کے ساتھ بڑھنا دنیا والوں پر مسلمانوں کا روب اور دبدبے کا ایسا سکہ جمع، سینکڑوں سال تک وہ روب اور دبدبہ دشمنوں کے دلوں پر باقی رہا۔ دنیا نے دیکھا کہ ہم تو یہ سمجھے تھے اسلام ٹوٹ جائے گا، اہل اسلام بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، لیکن ٹوٹنے کے بجائے ان کے اندر مزید جوش پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لشکر اسامہ مقام موتا میں پہنچا، جنگ کو جیتا، بہت سارا مال غنیمت لے کر کے واپس آئے، مسلمانوں کو طاقت ملی اور اس جنگ کے جیتنے کی بنیاد پر مسلمانوں کا روب اور دبدبہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ واپس آئے مختلف غالباً بیک وقت خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 11 یا 12 محاذ پر کام شروع کیا تھا، مختلف سمتوں میں، مختلف ناحیوں گوشوں اور علاقوں میں لشکر اسلام کو اسلام کی دعوت کے لیے روانہ کیا تھا۔ ایک طرف مانعین زکوٰۃ کا مقابلہ تھا، دوسری طرف مدعیان نبوت کو جواب دینا تھا، جو مدعیان نبوت جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو سر اٹھانے لگے تھے ان کے سر کو کچلنا بھی تھا، تیسری طرف آزادی بیت المقدس کا مشن بھی تھا، چوتھی طرف جو ہے قاصد رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر الازدی کی جو ہے شہادت کا انتقام بھی تھا۔ مختلف محاذ پر بیک وقت کام شروع کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی تائید اور توفیق سے، اس کی مدد سے الحمدللہ تمام محاذ پر مسلمانوں نے لشکر اسلام نے کامیابی حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس کو آزاد نہ کرا سکے، یہاں تک کہ 2 سال کے بعد آپ کی خلافت غالباً 2 سال تک رہی۔ پھر عمر بن خطاب آپ کی وفات کے بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جلالی دور آتا ہے جس دور میں اسلامی حکومت غالباً لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، جس دور میں توحید کے نعرے غالباً افریقہ کے صحراؤں میں بھی گونجنے لگے تھے۔ آپ خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، آپ نے بھی مختلف محاذ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر کے شام کی طرف بھیجا، عمر بن عاص کو ایک لشکر دے کر کے دمشق کی طرف بھیجا۔ ابو عبیدہ سے کہا عبیدہ جاؤ یرموک کی جنگ لڑنی ہے، دشمنوں کے سر کو کچلنا ہے، اور الحمدللہ
فلسطین کے اطراف میں جتنے بھی شہر تھے ان تمام شہروں میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سفیر اور اپنے لشکر کو روانہ کر دیا، فلسطین میں نہیں، اطراف فلسطین کے تمام شہروں میں، اور سب کو مشورہ دیا۔ کیا حکمت عملی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا؟ سب کو مشورہ دیا کہ آپ تمام سنیے، اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے بعد میں سب کو بیک وقت فلسطین پر آ جانا ہے، چونکہ یہ ہمارا مین ہدف ہے، لیکن پہلے اس کے جو اطراف میں ہے یہاں پر کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور الحمدللہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد، تمام شہروں کو فتح کرنے کے بعد میں غالباً سن 14 ہجری میں مسلمانوں نے بیک وقت چاروں طرف سے سرزمین فلسطین پر دستک دیا، اور 4 سے 6 مہینے تک فلسطین کا محاصرہ کر کے رکھا۔ 4 سے لے کر کے 6 مہینے تک سخت سردی کا موسم تھا۔ عیسائیوں نے، رہبان اور پادریوں نے اپنے شہر کے بالخصوص بیت المقدس کے دروازے بند کر دیے، اندر سے اپنے قلعوں کے دروازے بند کر دیے۔ مسلمان دروازے پر تھے، اندر والوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں، باہر والوں کو اندر آنے کی پرمیشن نہیں تھی، سخت سردی کا موسم تھا۔ اب شہر کے اندر سرزمین فلسطین میں چونکہ لوگ باہر جاتے نہیں تھے، باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں تھی، اس لیے اپنے گھر ہی میں پیشاب اور پاخانہ کرنا شروع کر دیے تھے۔ راستوں میں، گھروں میں 6 مہینے کے اندر پورے شہر کے اندر شرن پیدا ہو گیا، کھانے پینے کی چیزوں کی قلت آ گئی، بدبو پھوٹنے لگی پورے شہر سے، یہاں تک کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، گھٹنے ٹیک دیے اور مسلمانوں سے معافی مانگنے لگے کہ ہم اب مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، لہذا بیت المقدس کی چابی تمہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اپنے امیر کو بلاؤ، کیونکہ ہمارے کتابوں کے اندر تمہارے امیر کے کچھ علامات موجود ہیں، کچھ صفات بیان کیے گئے ہیں، کچھ خوبیاں نقل کی گئی ہیں، ہم وہ علامات دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد بیت المقدس کی چابی تمہارے امیر کے حوالے کر دیں گے۔ فاتح بیت المقدس کا تذکرہ تورات کے اندر موجود ہے، اس کے اندر کون کون سی علامات پائی جائیں گی وہ علامات مذکور ہیں، ہم وہ علامات دیکھیں گے، وہ علامات تمہارے امیر میں موجود ہیں تو بیت المقدس کی چابی آسانی کے ساتھ اس کو دے دیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کہ یہ لوگ لڑائی سے ہاتھ روک لیے ہیں، لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں اور بیت المقدس کی چابی بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن امیر المومنین یہ آپ کو چابی دیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط پاتے ہی فی الفور عثمان بن عفان کو مدینہ کا ذمہ دار بنا کر کے، اپنا نائب اپنا قائم مقام بنا کر کے اپنے غلام کو لیا اور ایک گھوڑا لیا، لے کر کے تھوڑا سا زیادہ راہ لے کر کے نکل پڑے مدینہ سے بیت المقدس کی طرف۔ کپڑے میں پیوند لگے، یہ پیوند لگی ہوئی پیوند لگے ہوئے کپڑے جو پہنی ہوئی شخصیت ہے، کون سی شخصیت ہے معلوم ہے؟ ملک کا پردھان منتری جس کی حکومت تقریباً لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، جس کی خلافت، جس کا روب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ ہرمزان جب گرفتار ہوا، آپ نے سنا ہوگا واقعہ، وہ اپنی گرفتاری کو فخر محسوس کر رہا تھا کہ عمر کو دیکھنے کا آج موقع ملا ہے، عمر کی شان و شوکت دیکھیں گے، جس کا روب و دبدبا صرف عالم انسان پر نہیں بلکہ عالم جن و شیاطین پر بھی جس کا روب اور دبدبا باقی ہے۔ وہ قیصر روم اس شخصیت کا نام سن کر کے پیشاب کر دیتے تھے، پسینے چھوٹ جاتے تھے، اور مزان نے سوچا آج عظیم شخصیت کو دیکھیں گے، کیا ہی منظر ہوگا، کیسا اس کا جو ہے خلافتی آواز کیسا ہوگا، اور اس کے دربار اور دربان کیسے ہوں گے، درباری کیسے ہوں گے، کیا خوبصورت منظر ہوگا، دل میں سوچ رہا تھا۔ لیکن جب مسجد نبوی میں پہنچا ہرمزان تو اس کی حیرانگی کا ٹھکانہ نہ رہا، جو کہ مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے فرش پر ایک شخص سویا ہوا ہے، اور یہ سونے والا شخص امیر المومنین عمر بن خطاب ہے۔ صحابہ سے پوچھا امیر المومنین عمر کہاں ہے؟ کہا یہی ہے عمر۔ کہا ان کا بغلہ کہاں، خلافتی آواز کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یہی ہے ان کے جینے کا انداز، یہی ہے ان کے زندگی گزارنے کا انداز، یہ ہے ہمارے امیر المومنین۔
بہرحال باری باری گھوڑے پر سوار ہوتے رہے. اب مسئلہ آ گیا, اونٹ سواری کے لیے گھوڑا تھا یا اونٹ تھا, میں کنفیوز ہو گیا. اس میں مسئلہ مت فسانا کہ تھا کیا, بعد میں پوچھ لینا. تو اب سواری کا مسئلہ آیا, باری باری سوار ہو کر کے فلسطین جا رہے ہیں. کبھی غلام سوار ہو رہا ہے, کبھی امیر المومنین سوار ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ جب دخول بیت المقدس کا وقت آیا, بیت المقدس میں فلسطین میں جب گھسنے کا وقت آیا, اس وقت باری غلام کی تھی. لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو گھوڑے پر سوار ہے یہ خلیفۃ المسلمین ہے. عیسائیوں کے جو رہبان تھے, ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے, اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے, روشن دانوں سے باہر جھانک کر دیکھ رہے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ گھوڑے پر جو سوار ہے وہ مسلمانوں کا امیر ہے. لیکن انہوں نے دیکھا, خلاف توقع دیکھا کہ سوار تو گھوڑے پر جو سوار ہے, لیکن علامات پیدل جو چل رہا اس کے اندر ہیں. فاتح بیت المقدس کی نشانیاں جو پیدل چل رہا اس کے اندر ہیں. پادریوں کے, روبان کے حیرانگی کا ٹھکانہ نہ رہا. ایک ایک علامت دیکھتے جا رہے ہیں, تورات کھول کر کے پڑھتے جا رہے ہیں, ایک ایک نشانی ملتی جا رہی ہے. یہ نشانی ہوگی اس جو ہے فاتح بیت المقدس کے اندر, یہ نشانی ہوگی, یہ علامت ہوگی, یہ صفت ہوگی, یہ خوبی ہوگی, پیوند لگا کپڑا پہنا ہوا ہوگا. اللہ اکبر, یہ بھی مذکور ہے تورات کے اندر. فوراً روبان نے اپنے آدمیوں سے کہا بیت المقدس کا دروازہ کھول لو. صحیح معنوں میں سچا بیت فاتح بیت المقدس یہی ہے جسے ہمارے کتاب کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے, نوٹ کیا گیا ہے. اور وہ روبان فور فی الفور بیت المقدس سے باہر نکلے, اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے. کیا منظر تھا, دنیا نے آزادی بیت المقدس کا وہ منظر دیکھا ہے, مظاہرہ کیا, اپنے آنکھوں سے دیکھا, مشاہدہ کیا. وہ رہبان, وہ پادری, وہ بڑے بڑے علماء یہود اور عیسائیوں کے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ابھی تک تم نے ہمیں مارا ہے, ابھی تک تم نے ہمیں اپنوں کو قتل کیا ہے, کاٹا ہے, لیکن یاد رکھنا ہم کاٹنے کے لیے, مارنے کے لیے نہیں آئے, ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے. جاؤ, تم سب کے لیے امان ہے. اللہ اکبر, یہ ہے اسلام اور اہل اسلام. آپ نے ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے مسلمانوں کو ذبح کیا تھا, مسلمانوں کے ایک ایک پارٹ, ایک ایک اعضا کو کاٹا تھا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جب بنے ہیں اور بیت المقدس کو جب جیتا ہے تو تمام کے تمام دشمنان اسلام کو امان دے دیا, معاف کر دیا, کسی سے بدلہ نہ لیا. اذان کا وقت ہوا, نماز کا وقت ہوا, کہنے لگے کنیسے قیامت کہاں ہے. وہ کنیسے قیامت ایک گھر تھا جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, اس سے پہلے نشست میں بتایا تھا. تو اس کو عیسائیوں نے, کرسچنوں نے کنیسے قیامت کا نام دے دیا تھا, اور وہاں پر انہوں نے ایک عمارت بھی تعمیر کر دی تھی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی کہ کنیسے قیامت میں بھی دیکھوں. کہا کنیسے قیامت کہاں ہے. اتنے آپ کی نظر اس ہیکل پر پڑی جس ہیکل کو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا تھا. ہیکل سلیمانی پر نظر پڑی جس کو یونانیوں نے, ایرانیوں نے, رومانیوں نے اور بابلیوں نے, یونانی, رومانی, بابلی قوم جو بخت نصر کی قوم تھی, ان تمام نے باری باری اس پورے ہیکل سلیمانی کو توڑ ڈالا تھا, اس کی ایک ایک اینٹ کو منتشر کر دیا تھا, تہس نہس کر دیا تھا. اب اس ہیکل سلیمانی کے اندر, اس گراؤنڈ کے اندر جو ہے یہ عیسائی, یہ کرسچن اور یہودی جو ہے کچرے پھینکنے لگے تھے, کچرا غلاظتیں پھیلا رہے تھے. عمر بن خطاب کی نظر جب اس ہیکل سلیمانی پر پڑی تو آپ نے جا کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی صاف صفائی کیا. بہرحال انشاءاللہ العظیم وقت نہیں, اجازت نہیں دے, آنے والے جو ہے نشست میں ہم مزید اس کے جو ہے اس کے آگے کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قبلہ اول کو پڑھنے کی, سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اس سے ملنے والے پیغامات کو اپنی زندگی میں فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنوں و فساد سے بچنے اور بچانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمارے درمیان جو فتنے موجود ہیں, جو فتنے آنے والے ہیں, اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنوں سے جو دکھ رہے ہیں, جو اوجھل بھی ہمارے آنکھوں سے, اللہ ان تمام فتنوں سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما, اور ہم مسلمانوں کی بلکہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما الہ العالمین. اور پروردگارا ہمارے جو بھی بھائی کسی کے ظلم کے شکار ہیں, اللہ ان تمام بھائیوں کی, ان تمام بہنوں کی جو حفاظت فرما, ان کے جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اور جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھا, اس کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ, اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر و آمین تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. اللہ تعالی جواد الکریم ملک الرؤوف الرحیم.